ایک اڑان پاکستان کے اندر ہم نے جو پہلا پلر بنایا ہے وہ ایکسپورٹ بنایا ہے کہ پاکستان کو ایک ایکسپورٹ ایمرجنسی کے ذریعے اپنی ایکسپورٹ کیپیبلٹی کو ایکسپونینشلی گرو کرنا ہے. ہمیں انکریمنٹل گروتھ سے فائدہ نہیں ہوگا, ہمیں لیپ فراگ کرنا ہے. پاکستان کے لیے یہ ایک قومی سلامتی کا تقاضا ہے کہ ہم 2029 تک $60 ارب سے زیادہ ایکسپورٹ ٹارگٹ کراس کریں, وچ مینس اوور نیکسٹ ایئرز ہمیں $20 بلین ایکسپورٹ بڑھانا ہے. اسی طرح 2035 تک 100 سے 120 ارب ڈالر کے درمیان اگر ہم نہیں لینڈ کریں گے تو ہم کبھی IMF سے اور بیرونی جو امداد ہے اس کے چنگل سے نہیں نکل سکیں گے. تو پاکستان از ون کنٹری ان دا ورلڈ کہ جو اپنی صلاحیت سے بہت کم ایکسپورٹ کر رہا ہے. اگر آپ ویتنام کو دیکھیں 1990 میں $2.5 ارب کی ایکسپورٹ تھی ان کی, ہماری $5 ارب کی تھی. آج ویتنام $400 ارب سے زیادہ ایکسپورٹ کر رہا ہے اور ہم فقط $40 ارب کی ایکسپورٹ پر ہیں. تو ہمیں اس کو اب ایک نیشنل ایمرجنسی کے طور پہ ٹریٹ کرنا ہے چونکہ ہمارے پاس بہت پوٹینشیل ہے. میں آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ ہر وہ سیکٹر جس میں ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں اگر ہم اس کو ورلڈ مارکیٹ سے جو اس میں ورلڈ امپورٹس ہیں اس کے ساتھ کمپیئر کریں تو 0.001%, 0.1%, 0.002% ہمارا مارکیٹ شیئر کسی بھی جگہ قابل ذکر نہیں ہے. جبکہ ہمارے جیسے دیگر ممالک ایکسپورٹ بھی زیادہ کر رہے ہیں اور پروڈکٹیوٹی بھی زیادہ لے رہے ہیں. تو اس لیے ہم نے جو پرائم منسٹر کو بھی حال ہی میں ایک پریزنٹیشن کی تھی, اب اس کے لیے اڑان پاکستان پر اس پر عمل درآمد کے لیے میں نے پھر ممبر پرائیویٹ سیکٹر کو یہ کہا کہ جتنے ہمارے امپورٹنٹ ایکسپورٹ کلسٹرز ہیں ان سب سے ہم بات کریں. دیکھیے اگر کوئی $100 ملین کی ایکسپورٹ کر رہا ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ 100 سے 120-130 ملین پہ نہ جا سکے. اگر کوئی $200 ملین کی ایکسپورٹ کر رہا ہے تو تھوڑی سی ہم مل کر ایفرٹ کریں تو وہ 250-300 پہ بھی جا سکتی ہے. کوئی $500 ملین کی ایکسپورٹ کر رہا ہے تو تھوڑی ایفرٹ ہم کریں تو وہ $700 ملین پہ بھی جا سکتی ہے. تو اس طرح ہر اس سیکٹر میں جہاں سے ہم ایکسپورٹ جنریٹ کر رہے ہیں اگر ہم 10-20% بھی اضافہ لے کر آئیں تو اوور نیکسٹ 4-5 ایئرز ہم ایک کنسیڈریبل جمپ لے سکتے ہیں جس سے کہ ہمیں یہ ہدف حاصل کرنے میں آسانی ہوگی. اب اس میں دو نوعیت کی چیزیں ہیں. ایک وہ ہے کہ کچھ جگہوں پہ ہمیں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے اور کچھ وہ ہیں کہ جو انتظامی نوعیت کی ہیں کہ انتظامی اقدامات سے ہم اس ویلیو چین کو صاف کریں, رکاوٹیں دور کریں, لوگوں کو آسانی کریں کہ وہ تیزی کے ساتھ, جیسے کہ کئی اچھی تجاویز آ جائیں پورٹ قاسم اور دوسری, یہ انتظامی معاملات ہیں اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کو حل نہ کیا جائے اور ان کو حل کیا جانا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمیں ایز اے کنٹری وی ہیو ٹو ناؤ اسٹارٹ تھنک بگ. کہ اب میں آپ سے عرض کروں کہ میں چائنا گیا تو مجھے وہاں پہ ایک صاحب نے کہا کہ میں آپ کو $1 بلین بیف کی امپورٹ کا آرڈر دے سکتا ہوں, لیکن اگر میں آپ کو یہ آرڈر دوں تو اگلے دن آپ کے ملک کی دکانوں سے بیف ختم ہو جائے گا کیونکہ $1 ارب کی ایکسپورٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس وہ سرپلس نہیں ہے کہ آپ اپنی ڈومیسٹک مارکیٹ کو بھی کیٹر کریں. تو لہٰذا سارے لوگ ہمیں برا بھلا کہیں گے کہ چین والے ہمارا گوشت بھی اٹھا کے لے گیا. تو آپ اپنے اندر ایکسپورٹیبل سرپلس پیدا کریں, اپنی جو پروڈکشن کی صلاحیت ہے, کیپیبلٹی ہے, اس میں اضافہ کریں اگر آپ واقعی اس درجے کی ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ہم نے اگر اپنی ایکسپورٹ کو 40 سے 65 بلین پہ لے کے جانا ہے تو وہ یقیناً اس چیز کا تقاضا کرے گی کہ ہم بہتر مارکیٹنگ کریں, ہم نئے آرڈرز لیں, بیک اینڈ کے اوپر اپنی جو پروڈکشن ہے اس کو بہتر کریں, اپنی اسٹوریج کو بہتر کریں, اپنی پروسیسنگ کو بہتر کریں, جو پوری ویلیو چین ہے اس کو ٹھیک کریں. دوسرے نمبر پہ ہم دیکھیے ہر چیز میں زیادہ تر کموڈٹی مارکیٹس کے اندر ہیں اور ہماری بڑی کم برانڈنگ ہے اور دنیا میں جو پریمیم ہے وہ آج برانڈنگ کے ساتھ ہی ملتا ہے. وی ہیو فیلڈ ٹو کریٹ انف گڈ برانڈس کہ جس سے ہم ہائی پریمیم لے سکیں. ہم صرف کاسٹ کے اوپر جاتے ہیں, نتیجہ یہ ہوتا ہے جس دن کوئی ہم سے سستا پرووائڈر آتا ہے کڑک کر کے جو بائر ہے وہ اس کی طرف سوئچ کر جاتا ہے کیونکہ اسے
کاسٹ ایڈوانٹیج نظر آتی ہے. لیکن اگر آپ کی ایک برانڈ لائلٹی ہو, اگر آپ کا ایک اسٹرانگ برانڈ ہو, تو وہ یہ کچھ شاکس کو ایبزارب کرنے کا مارجن رکھتا ہے اور اس لائلٹی کے اوپر لوگ کھڑے رہتے ہیں اور اس کو کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا, جو ایپل ہے, جب ایپل ہوتا ہے وہ چاہے اپنا فون $800 سے 1000 بھی کر دے تو لوگ ایپل ہی خریدتے ہیں, کیونکہ وہ اس نے وہ برانڈ بلڈ کیا ہے. لیکن اگر آپ وہ لو کاسٹ اینڈ کے اوپر ہیں تو وہاں پہ آپ $5 کے اوپر بھی سوئچ کر لیں گے, دوسرا فون لے لیں گے اگر آپ برانڈ آپ نہیں لے رہے. تو ہمیں اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ ہم کس طرح سے اپنی کوالٹی اور برانڈنگ کو بہتر کریں, میڈ ان پاکستان کو دنیا میں ایک کوالٹی مارک بنائیں, اور جو بھی ہمارے اس حوالے سے ریسرچ ہے وہ کریں تاکہ ہماری پروڈکٹس کمپیٹیو ہوں. ہماری انجینئرنگ کی صنعت, ہماری ایگریکلچر کی صنعت, ہماری دوسری صنعتیں, ہر طرح کی یونیورسٹیاں ہم نے اربوں روپے کی انویسٹمنٹ سے بنائی ہیں, لیکن ان کا کوئی لنکیج نہیں ہے انڈسٹری کے ساتھ. تو ہم یونیورسٹیز کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ انڈسٹری کی طرف جائیں, لیکن میں انڈسٹری کو بھی کہوں گا کہ آپ بھی سب متعلقہ یونیورسٹیز کے پاس جائیں. اگر میٹ انڈسٹری ہے, یونیورسٹیز آف ویٹنری سائنسز ہیں, اینیمل سائنسز ہیں, ان کے ساتھ مل کر ریسرچ کریں. اب اگر آپ صرف یہ دیکھیں کہ ہماری پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ چاہے ویٹ کی ہے, چاہے کاٹن کی ہے, کسی کی, ہم دنیا کے ٹاپ 10 پروڈیوسرز میں ہیں, لیکن جب ہم پر ایکر ییلڈ دیکھتے ہیں تو وی کم ان دا باٹم 1/3. اب دودھ ہے, ہم دنیا کے چوتھے بڑے ڈیری پرووائڈر ہیں, ملک پروڈیوسنگ کنٹری ہیں, چوتھے ہیں یا پانچویں ہیں. لیکن جب آپ پر اینیمل ییلڈ دیکھیں تو ہم 1800 لیٹر کے قریب ایک اینیمل سے لیتے ہیں, دنیا 6000 8000, اسرائیل 13000 تک پہنچ گیا ہے. تو کہ کتنی اس میں پروڈکٹیوٹی کا انکریز جو ہے وہ ایک گیپ ہے ہمارا, تو اس کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے. اور دوسرے پھر میں آپ کو کہوں گا, دیکھیے کچھ سکسیس سٹوریز ہیں ہمارے پاس کہ کس طرح ایکو سسٹمز کچھ ایسے ہم نے بنائے ایگریکلچر میں جنہوں نے بڑی کامیابی سے ڈیلیور کیا. دو میں آف ہینڈ آپ کو دے سکتا ہوں, میز اور رفان کا تعلق دیکھیے کہ کس طرح رفان نے اور میز سیکٹر نے آپس میں کولیبریٹ کر کے کارپوریٹ سیکٹر نے اس انڈسٹری کو ڈیولپ کیا, اور آج وہ ایک پاکستان کی سکسیس سٹوری ہے. اسی طرح پیپسی جب لیز چپس کے ساتھ آئی پاکستان میں, تو اوکاڑا کے اندر انہوں نے پوٹیٹو کے اندر اس کی سیڈ کے اندر اور کس طرح انویسٹ کیا, اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں آج وہ ایک سکسیس سٹوری ہے پاکستان کی. تو اسی طرح جو ہماری ایگریکلچر ایسوسیشنز ہیں, آئی وڈ سے کہ جس طرح ریپ ہے, ریپ شوڈ ٹیک رسپانسبلٹی, اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ رائس ریسرچ انسٹیٹیوٹس جو ہیں اس کے تابع کیے جائیں تاکہ ریپ اپنے پورے ایکو سسٹم کو ڈرائیو کرے. اسی طرح ایپٹما ہے, ایپٹما نے سوائے یہ کہ اوور انوائسنگ کے ذریعے اپنے کھاتے بھرے ہیں, کیا کیا انہوں نے کاٹن کی ڈیولپمنٹ کے لیے. جس طرح پیپسی کولا نے لیز کے ذریعے پوٹیٹو انڈسٹری اور بیک اینڈ کے اوپر انہوں نے پوری ایک ویلیو چین ڈیولپ کی, ہماری ایپٹما فیل ٹو ڈیولپ دا ویلیو چین. وہ صرف اپنے رینٹ سیکنگ کے اوپر چلتی رہی ہماری کاٹن انڈسٹری, اور آج ون آف دا موسٹ انیفیشینٹ انڈسٹریز ہیں. نہ اس کی وجہ سے ہم گارمنٹس میں جا سکے ہیں, نہ ہم ایپرل کو ڈیولپ کر سکے ہیں. صرف وہ ایک انٹرسٹ گروپ ہے کہ جس کو ہمیں اب کیٹر کرنا پڑتا ہے, اور وہ ایک پاورفل لابی ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو اسی طرح جو باقی بھی ہماری شوگر مل ایسوسیشن ہے, دے ہیو ٹو ٹیک رسپانسبلٹی کہ وہ شوگر کین کے اندر کس طرح ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں, پورا ایکو سسٹم ویلیو چین لے کر جائیں, کیونکہ دے آر دا اینڈ بینیفیشریز. تو یہ ہمیں لنکیجز قائم کرنے کی ضرورت ہے, اور گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر اور ریسرچ انسٹیٹیوشنز ہم سب مل کر آئی تھنک وی ہیو ٹو ورک ایز اے ٹیم. اور جیسے میں نے کہا کہ دیر از نو آپشن فار اس, اگر ہم ایک ساورن پاکستان چاہتے ہیں, خود مختار پاکستان چاہتے ہیں, اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹ کو کس قدر تیزی سے اس میں اضافہ کر سکتے ہیں, اور کیا اگلے 4 سالوں میں $60 ارب کو ہم کراس کریں گے یا نہیں کریں گے. ورنہ پھر آپ کو IMF کے پاس جانا پڑے گا, پھر آپ کے اوپر شرائط ہوئیں گی, پھر آپ کو دوست ممالک سے رول اوور لینا پڑے گا. یہ خود مختار نیوکلیئر ملک کے تو شایان شان نہیں ہے. تو آئی ووڈ لائک ٹو اشور یو کہ ہم جو اس چیز میں آپ پڑھے ہیں, وی ووڈ بی یور وائس, ہم آپ کی آواز بنیں گے حکومت میں. اور میں انہیں یہ کہوں گا کہ اس طرح کی جو راؤنڈ ٹیبل ہے ہمیں ہر کوارٹر کرنی چاہیے. ہر سہ ماہی میں
آپ کے ساتھ مل کر ہم یہ دیکھیں کہ جو باتیں ہم نے کی ہیں اس پر سے کسی پہ عمل درآمد ہوا ہے نہیں ہوا ہے, اور اگر کوئی نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا, اور اگلے 3 مہینے کے لیے کیا ٹارگیٹس ہیں جو ہم سیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ اس طرح کی ایک کانسٹنٹ انگیجمنٹ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہم کافی اچھے نتائج لے سکتے ہیں. آپ سب کی تجاویز سے کافی مجھے بھی اچھے نئے آئیڈیاز ملے, اور ہمیں گراؤنڈ ریالٹی کا پتہ چل رہا ہے. یہ دفتروں میں بیٹھ کے کام ہونے والا نہیں ہے. آپ لوگ فرنٹ لائن سولجرز ہیں, جو آپ کے پاس معلومات ہیں وہ ادھر کسی دفتر میں کسی افسر کے پاس نہیں ہو سکتی. تو وی لک فارورڈ کہ یو ول بی آر آئیز اینڈ ایئرس, اور ہم مل کر اس ملک کی جو پالیسی ہے اس کو بنا کے اس کو ایک ایکسپورٹ لیڈ اکانومی کی کامیاب انشاءاللہ مثال بنائیں گے. بہت شکریہ.